السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك لمن خشی ربہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، او كما قال۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین المعین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ و مصفہ و مزکہ کرنے کے لیے، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنانے کے لیے، غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے مدینے کی طرف لو لگا کر گنبد خضرا کو نگاہوں میں سما کر بارگاہ رسول میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ معمول اور دستور کے مطابق سب سے پہلے اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں میں دعا گوں کہ رب قدیر جل جلالہ اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے مجھے حق اور سچ بات کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق اور سچ بات سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جیسے کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، آج کی ہماری یہ نورانی و عرفانی محفل خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے منسوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خلیفہ سوم کی بارگاہ کی بے شمار برکتیں، رحمتیں، عظمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میں معتبر کتاب اور احادیث کی روشنی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل و مناقب آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور ان کے فضائل اور مناقب کو سن کر ان کی مختصر سوانح اور زندگی کو سماعت کر کے ان کے نقش قدم پر چلنے کا شوق اور جذبہ اپنے اندر پیدا فرمائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے یوں تو فضائل بے شمار ہیں، ان کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے ایک رات، دو رات یا تین رات کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کئی راتیں درکار ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی فضیلتیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک دنیا میں جتنے انسان آئے اور قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، ایسی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کسی کو عطا فرمائی ہے اور نہ کسی کو قیامت تک عطا فرمائے گا۔ میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ علماء فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ نے جو فضیلت انہیں عطا فرمائی ہے، کسی کو فضیلت نہیں عطا فرمائی ہے۔ وہ کون سی فضیلت ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں ہمارے نبی سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام تشریف فرما ہوئے، دنیا کی اسٹیج پر تشریف لائے، اور دو نبی کے علاوہ سارے نبیوں نے نکاح فرمایا، دو پیغمبروں کے علاوہ سارے پیغمبروں نے شادی کی، بہت سارے انبیاء کو اولاد ہوئی، لڑکے بھی ہوئے، لڑکیاں بھی ہوئی، لیکن تاریخ گواہ ہے، کتابیں شاہد ہے، کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں کسی کے نکاح میں نہیں گئی ہیں۔
کسی کی نبی کی دو بیٹیاں کسی صحابی کی نکاح میں نہیں گئی، یہ شرف اگر اللہ نے پوری کائنات میں اپنے پورے بندوں میں کسی کو عطا فرمایا ہے تو صرف اور صرف حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا کہ نبی کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یہ دونوں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ ابھی وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نور نظر لخت جگر حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے کر دیا۔ یہ جوڑا اتنا زبردست تھا اور اتنا پیارا تھا اور اتنا خوبصورت تھا کہ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اس جوڑے کی مثال دنیا میں شاید کی کہیں نظر نہیں آتی۔ حضرت رقیہ بھی بڑی خوبصورت تھی، حسن و جمال کی پیکر تھی، اور کیوں نہ ہو کہ نبی کی جو بیٹی ہے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے حسن و جمال کے پیکر تھے اور دونوں ہی بڑے خوبصورت تھے، اور یہ دونوں کا جوڑا ایسا خوبصورت تھا اور ایسا بہترین تھا، علماء فرماتے ہیں کہ ایسا جوڑا دنیا میں نہ دیکھا گیا ہے اور نہ قیامت تک کے دیکھا جا سکے گا۔ بلکہ سنیے، یہ میں نہیں کہتا، علماء تو علماء، خود صحابی کا بیان ہے، خود صحابی کا بیان ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سالن دے کر ایک صحابی سے فرمایا کہ جاؤ یہ عثمان کے گھر دے آؤ، میری بیٹی رقیہ کے گھر پہنچا کر کے آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حکم کے مطابق وہ صحابی شوربہ اور سالن لے کر حضرت عثمان بن عفان کے گھر تشریف لے گئے اور دے کر کے واپس آ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کیا تم نے عثمان اور رقیہ کو ساتھ میں دیکھا؟ کہا یا رسول اللہ دونوں یوں بیٹھے ہوئے تھے۔ معذرت خواہوں میں کہ بائیں ہاتھ کا میں نے اشارہ کیا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ دونوں یوں بیٹھے ہوئے تھے، یوں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے اس صحابی سے فرمایا کیا اس سے بہتر جوڑا تم نے دنیا میں کبھی کسی کو دیکھا ہے؟ قربان جائیے حضرت عثمان کی عظمتوں پر اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ نبی کی بیٹی پر۔ وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے لے کر اب تک اتنا بہترین اور خوبصورت جوڑا میری نگاہوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اتنا پیارا اور بہترین جوڑا تھا۔ حضرت رقیہ رہی حضرت عثمان ابن عفان کے ساتھ، اور پھر آپ جانتے ہیں اسلام میں ایک جنگ ہوئی ہے بڑی مشہور، اور پہلی جنگ ہے جنگ بدر۔ اس جنگ بدر سے کچھ دن پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت سخت بیمار ہو گئی، بہت بیمار ہو گئی، اتنی بیمار ہوئی کہ جب جنگ بدر میں آنے کا وقت ہوا، صحابہ کم ہیں، اسلحہ کم ہے، تیر و تلوار کم ہے، جنگجو ہاتھی کم ہے، کھانے پینے کا سامان بالکل نہ کے برابر ہے، باوجود اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت عثمان ابن عفان سے فرمایا عثمان تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ تم اپنی زوجہ محترمہ میری بیٹی رقیہ کی عیادت کرو، یہی رہو، وہ بہت علیل ہیں، بہت بیمار ہیں۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ 313 صحابہ کو لے کر میدان بدر کی طرف چل دیے۔ حضرت رقیہ بہت بیمار ہیں، بہت علیل ہیں، اور بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکی ہیں۔ حضرت عثمان انہی کے ساتھ ہیں۔ ادھر جنگ ہوئی بدر کی، بڑی مشہور جنگ ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 313 نہتے مجاہدین کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ جنگ میں ہوتا یہ تھا کہ جنگ ہونے کے بعد کوئی ایک قاصد پہلے ہی آ جاتا اور اس کی خوشخبری سنا دیتا کہ مدینے والوں مسلمانوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی ہے۔ ادھر جنگ ہو رہی ہے اور ادھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہو گیا، آپ وفات پا گئیں۔ اور یہاں پر میں رک کر کے یہ بھی آپ کو بتا دوں، ذرا قربانی دیکھیے نا، دین کے لیے ہمارے نبی نے کتنی عطا فرمائی ہے۔ ہمارا بیٹا بیمار ہو، ہماری بیٹی بیمار ہو، ہم نوکری چھوڑ دیتے ہیں، ہم جاب کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم دعوت ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن میرے نبی کی عظمتوں پہ قربان جائیے، بیٹی بیمار ہے لیکن اسلام کے پیغام کو ہم تک کے پہنچانے کے لیے بیٹی کو چھوڑ کر میدان بدر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر اللہ کے دین کو بچانے کی ضرورت پیش آئے، اگر اللہ کی رضا کی بات آئے،
چاہے بیٹی بیمار ہو، چاہے بیٹا بیمار ہو، چاہے باپ بیمار ہو، چاہے ماں بیمار ہو، اگر اللہ کی رضا اس میں ہے کہ آپ میدان جہاد میں جائیں، آپ اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے جائیں، تو آپ ان کو اللہ کے حوالے کر کے، اللہ کے سپرد کر کے چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کو جنت نصیب فرمائے گا۔ یہاں رک کر کے بھی ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، میں اپنے عنوان پر آؤں گا۔ ماضی قریب کی بات ہے، ماضی قریب کی بات ہے، ایک عالم صاحب، ان کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، بہت علیل ہو گئی، بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے بیٹا، مرض الموت میں گرفتار ہے بیٹا، ماں موجود ہے، عالم ربانی موجود ہے بیٹے کے پاس۔ اسی اثناء میں ایک شخص آتا اور کہتا ہے حضور آپ یہاں گھر میں آرام کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارے علاقے میں قادیانیت پھیل رہی ہے، گمراہیت پھیل رہی ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اور آپ گھر میں تشریف فرمائیں۔ اسی وقت جیسے عالم ربانی نے سنا تو اپنی بیوی سے فرمایا میرا بیگ تیار کرو، کپڑے تیار کرو، اب میں رسول اللہ کے دین کو بچانے کے لیے نکلنے والا ہوں۔ بیوی نے کہا میرے سرتاج آپ کا بیٹا جوان ہے، مرض الموت میں گرفتار ہے، چند گھنٹوں کا مہمان ہے، کیا آپ اسے چھوڑ کر جائیں گے؟ تو برجستہ عالم ربانی نے فرمایا تھا میرے بیٹے سے زیادہ میرے لیے رسول اللہ کی دین کی حفاظت کرنا ہے، اگر میں یہاں رکوں تو کوئی ضروری نہیں کہ میرے بیٹی کی جان بچ جائے، میں یہاں رکوں تب بھی اس کو انتقال کرنا ہے، اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنا ہے، میں اسے اللہ کے سپرد کر کے نکلتا ہوں۔ آپ سوچیں وہ عالم دین بیگ لے کر کے نکلے اپنے گاؤں سے، ابھی گاؤں کے بس سٹاپ پر پہنچے کہ اطلاع ملی کہ بیٹے کا وصال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اور یہ اللہ والے ہوتے ہیں نا، جب نکل جاتے ہیں نا تو پھر پرواہ نہیں کرتے۔ ہمارے محلے کے بڑی ذمہ دار شخصیت عالی جناب مقبول صاحب جردی جانتے ہیں، حضور اشرف الفقہا، بڑے زبردست عالم ربانی گزرے ہیں، حضور اشرف الفقہا، ہم تو ان کو چلتا پھرتا ولی کہتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ میرے الحمدللہ 3 سے 4 پروگرامات ہوئے ہیں جھمکنڈی بنہٹی کی سرزمین پر، اور میں ادب کی خاطر حضرت کی کرسی یوں رکھی ہوئی ہے جھمکنڈی میں، اور میری کرسی حضرت کے بازو، حضرت بہت پرانے، بہت بڑے، عمر دراز، حضور مفتی اعظم ہند کے شاگرد، میں نے اپنی کرسی کو پیچھے لے لیا تاکہ برابر نہ بیٹھوں، اللہ گواہ ہے مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں حضرت نے میری کرسی کھینچ کر کے اپنے برابر کر لی الحمدللہ۔ اور پھر دوران بیان حضرت 3 مرتبہ میرے ران پر مار کر کے فرمایا ابھی مولانا ربانی فرما رہے تھے، ابھی مولانا ربانی کہہ رہے تھے۔ حضرت بہت عظیم شخصیت ہے، یہ بھی جب حج کے لیے نکلے نا، بمبئی کے ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں، کسی نے اطلاع دی حضور آپ کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت نے بمبئی کی سرزمین پر ایئرپورٹ میں موجود فرمایا اپنے مریدین سے جاؤ جلد از جلد اس کو غسل دے کر کے اور تکفین اور تدفین کر دو، اب میں اللہ کی رضا کے لیے حج پر نکلا ہوا ہوں۔ یہ اللہ والے ہیں جو نکل جاتے ہیں نا تو پھر پرواہ نہیں کرتے، بیٹا انتقال ہو رہا ہے، بیٹی انتقال کر رہی ہے، کہ ماں انتقال کر رہی ہے، کہ والد انتقال کر رہے ہیں، نکل گئے تو نکل گئے۔ تو یہ عالم ربانی بھی بس سٹاپ پر پہنچے ہیں، کسی نے اطلاع دی حضور آپ کے بیٹے کا وصال ہو گیا ہے، تشریف لے چلیں۔ کہا کہ مجھے رسول اللہ کا دین بچانا ہے، لوگوں کو مرتد ہونے سے بچانا ہے، گمراہ ہونے سے بچانا ہے، بہکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم پر مجھے لانا ہے، تم اسے غسل دے کر سنت کے مطابق دفن کر دو، میں نکلتا ہوں۔ حضرت وہ عالم ربانی نکلے اور جا کر آپ نے لوگوں کو جمع کیا، جمع کر کے آپ نے دین اور سنیت کے بارے میں بتایا، رسول اللہ کے بارے میں بتایا، اور خاتم النبیین ہونے پر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے مدلل و مفصل بیان کیا۔ ادھر بیٹے کا جنازہ نکلا، دفن کیا گیا، اور پھر اسی دن رات میں والد نے، عالم ربانی نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا اور پوچھا میرے بیٹے بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ بیٹے نے کہا ابا حضور آپ کی قربانی کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت عطا فرمائی ہے، آپ کی قربانی کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت عطا فرمائی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیمار ہے، بستر علالت پر لیٹی ہوئی ہے، اتنی کمزور ہے بیماری کی وجہ سے کہ اٹھ نہیں سکتی، لیکن جب بات آئی اللہ کے دین کو بچانے کی، اللہ کے رسول نے جناب عثمان غنی سے فرمایا عثمان تم رکو، تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے، تم بیوی کی عیادت کرو، خدمت میں لگے رہو، ہم جائیں گے میدان جہاد میں۔ حضور تشریف لے گئے اور جنگ فتح سے ہمکنار ہوئی۔
اور کسی نے آ کر کے اطلاع دی کہ مدینے والوں مبارک ہو، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے نہیں تھے، بلکہ آ ہی رہے تھے یا مدینہ پہنچے ہی تھے کہ حضرت رقیہ کو جنت البقیع میں دفن کیا جا رہا تھا، یا بلکہ دفن کر چکے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت عثمان ابن عفان زار و قطار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ میرے نبی نے پوچھا عثمان رونے کی وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نور نظر، آپ کی لخت جگر، آپ کی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ میری نکاح میں تھی، میں آپ کا داماد تھا، اب رقیہ مجھ سے رخصت ہو گئی ہے، اسی غم میں روتا ہوں۔ ان کا رونا اور ان کا یہ کہنا رسول اللہ کو پسند آیا، تو رسول اللہ نے فوراً اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کو ان کے نکاح میں دے کر کے ان سے نکاح فرمایا، ان سے نکاح فرمایا۔ اب نبی کی دوسری بیٹی حضرت عثمان ابن عفان کی نکاح میں آئی، اور یہ شرف ایسا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے نبی تک کسی کو اللہ نے یہ شرف نہیں عطا فرمایا کہ کسی صحابی کی نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہو، کسی صحابی کی بھی، بلکہ کسی پیغمبر کی 3 بیٹیاں، 4 بیٹیاں، 7 بیٹیاں تک رہی ہے، لیکن کسی کو اللہ نے یہ شرف نہیں دیا ہے کہ نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں آئی ہو سوائے حضرت عثمان ابن عفان کے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، حضرت ام کلثوم کا بھی جب وصال ہوا تو پھر زار و قطار حضرت عثمان ابن عفان رونے لگے۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان تو روتا کیوں ہے؟ میرے رب کی عزت کی قسم، ایک روایت کے مطابق اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں دیتا تو ایک کے بعد ایک 40 بیٹیوں کا نکاح میں تجھ سے کر دیتا۔ یہ شان ہے عثمان ابن عفان کی۔ اور ایک روایت میں میرے نبی نے فرمایا عثمان تیرا مقام تو رب کی بارگاہ میں یہ ہے، اگر میرا رب مجھے 100 بیٹیاں عطا کرتا، ایک کے بعد ایک ساری بیٹیوں کو میں تیری نکاح میں دے دیتا۔ یہ شان ہے عثمان ابن عفان کی، یہ شان ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو حضرت عثمان ابن عفان کو اسی شان کی وجہ سے ذو النورین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ذو مانے والے، اور رین کے معنی 2 نور والے، ذو النورین انہیں کہا جاتا ہے، 2 نور والے۔ 2 نور والے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں تھیں، اور نبی خود نور والے ہیں، اور ان کا سارا گھرانہ بھی نورانی گھرانہ ہے۔ اسی کی ترجمانی ہمارے اعلیٰ حضرت یوں کرتے ہیں، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، سب گھرانہ نور کا۔ تو نبی کے 2 نور حضرت عثمان ابن عفان کے نکاح میں تھے، جس کی وجہ سے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا حضرت ابوبکر صدیق کے دعوت پر۔ سب سے پہلے جوانوں میں حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا، پھر لانے کے بعد فوراً آپ نے تبلیغ شروع کر دی۔ اچھا، صحابہ اور صحابیات کی خاص بات میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے اندر آج نہیں ہے۔ اسلام لانے کے بعد وہ گھر نہیں بیٹھتے، اسلام لانے کے بعد صرف کاروبار اور دکان مکان کی فکر میں نہیں لے کے رہتے، بلکہ ادھر اسلام قبول کرتے اور فوراً ہی گھر سے نکل کر اوروں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے۔ سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں۔ حضرت سمیہ 80 سال کی خاتون ہے، بڑھاپے میں اسلام انہوں نے قبول کیا، اور گھر گھر جا کر کے اسلام کی دعوت دیتی، اور کبھی انہوں نے اس بات کی فکر نہیں کی کفار مکہ مجھے گرفتار کریں گے، میرے ہاتھ کو کاٹیں گے، مجھے شہید کریں گے، مجھ پر تیر چلوائیں گے، اور گھوڑوں کو باندھ کر کے بھگائیں گے، میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، مجھے انگاروں میں ڈالا جائے گا۔ اس کی انہوں نے کوئی فکر نہیں کی۔ حضرت عمار کو آپ لے لیں، حضرت یاسر کو آپ لے لیں، حضرت بلال کو آپ لے لیں، ابوبکر صدیق کو آپ لے لیں، حضرت خباب کو آپ لے لیں، حضرت صہیب رومی کو آپ لے لیں، جتنے بھی صحابہ نے اسلام قبول کیا، اسلام لانے کے فوراً بعد انہوں نے تبلیغ شروع فرما دی۔ آج ہمیں یہاں سے یہ ذہن ملتا ہے، کوئی بات آپ کو پتہ چل جائے سنت کے متعلق، نماز کے متعلق، وضو کے متعلق، غسل کے متعلق، کوئی مسئلہ آج آپ کو معلوم پڑ جائے تو اس کو چھپانے کے بجائے، اپنے سینے کے قبرستان میں دفن کرنے کی بجائے، میرے بھائی میں تجھے ایک مسئلہ بتاتا ہوں، آج میں نے امام سے یہ مسئلہ سنا ہے،
میں تجھے رسول اللہ کی پیاری حدیث سناتا ہوں، میں نے امام کی زبانی رسول اللہ کا یہ بیان سنا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ ہم نہیں کرتے، لیکن صحابہ کے اندر یہ چیز تھی، صحابہ کے اندر یہ چیز تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جیسے اسلام قبول کیا تو فوراً آپ نے تبلیغ شروع کیا، اور بڑے بڑے روسا کے درمیان جا کر کے آپ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اور حضرت عثمان بن عفان یہ چوتھے نمبر کے مسلمان ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا ہے، ان کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ بڑے رئیس تھے، ان کا نام ہی ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، بڑے غنی تھے، بڑے رئیس تھے، بڑے مالدار تھے۔ اس دور میں ملک شام، ملک یمن اور دیگر بڑے بڑے ممالک میں آپ کا مال تجارت جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی چچا کو پتا چلا، رشتہ داروں کو پتا چلا، سارے لوگوں نے بائیکاٹ کیا، سوشل بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ چچا نے باضابطہ ایک کھمبے سے باندھ دیا حضرت عثمان ابن عفان کو، اور کہا عثمان بھتیجے، جب تک تو اپنا اسلام نہیں چھوڑے گا میں تجھے اس سے آزاد نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان ایک ہی جواب فرماتے، میرے چچا اگر میں اسی حالت میں مر جاؤں یہ مجھے گوارا ہے، لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا دین میں نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ مجھے مار دیں مجھے گوارا ہے، لیکن میں آقا کا دیا ہوا اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ اور 2-3 دن تک باندھا گیا عثمان بن عفان کو۔ سوچئے کتنی تکلیفیں انہوں نے کاٹی ہے، کن کن راہوں سے وہ گزرے ہیں۔ اور جب چچا نے دیکھا کہ اس کے رگ رگ میں محمد کی محبت رس کر چکی ہے، بس چکی ہے، پھر کھول کر کے آزاد کر دیا، جاؤ میں تمہیں اپنے حالت پر چھوڑ دیتا ہوں۔ عثمان ابن عفان وہ صحابی جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے، ایک تو مکہ سے ملک شام کی طرف ہجرت کی ہے، اور ملک شام سے مدینے کی طرف آپ نے ہجرت کی ہے، اس لیے یہ بھی مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو اب عرض کر رہا تھا کہ عثمان بن عفان نے اسلام قبول کیا، اسلام لانے کے بعد آپ بھی جو ہے وہ تبلیغ اسلام میں مصروف ہو گئے، اور اس طرح بے شمار آپ کی زندگی کے واقعات ہیں۔ خاص طور پر ان کے زندگی کا جھلکتا ہوا جو عنوان ہے وہ ہے سخاوت، وہ ہے فیاضی، وہ ہے شرم و حیا۔ حضرت عثمان ابن عفان کس قدر شرم و حیا کے پیکر تھے، کس قدر شرم و حیا کے پیکر تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان اتنے شرم و حیا کے پیکر تھے کہ کبھی سر اٹھا کر کے کسی کو دیکھتے نہیں تھے، اتنے شرم و حیا کے پیکر تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان اس قدر شرم و حیا کے پیکر تھے کہ کبھی بھی آپ نے بغیر لنگی کے اپنی زندگی میں غسل ہی نہیں فرمایا ہے، بغیر تہبند کے کبھی آپ نے غسل نہیں فرمایا، جب بھی غسل کرتے تو لنگی پہن کر کے غسل فرماتے۔ اور حضرت عثمان ابن عفان اتنے شرم و حیا کے پیکر تھے، اتنے شرم و حیا کے پیکر تھے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے دائنے ہاتھ سے اپنے شرمگاہ کو ٹچ نہیں کیا ہے، مس نہیں کیا ہے۔ اتنے آپ شرم و حیا کے پیکر تھے کہ کبھی آپ شرمگاہ کی طرف آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے، اتنے شرم و حیا کے آپ پیکر تھے۔ بلکہ وہ اتنے شرم و حیا کے پیکر تھے کہ خود فرشتے ان سے شرمایا کرتے تھے۔ کون؟ فرشتے۔ میں ایک حدیث آپ کو مسلم شریف کی سنا دوں۔ ام المومنین ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ تشریف فرما ہے۔ آقا کسی چیز کو ٹیک دے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی شریف سے تہبند ہٹی ہوئی تھی، لنگی شریف ہٹی ہوئی تھی، پنڈلی نظر آ رہی تھی یا پنڈلی کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا۔ اسی اسنا میں دروازے پر میرے والد ابوبکر صدیق تشریف لائے، اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ حضور لیٹے لیٹے ابوبکر صدیق کو اندر آنے کی اجازت عطا فرمائی۔ میرے والد اندر آ گئے، نہ سرکار اٹھ کر کے بیٹھے اور نہ ہی آپ نے اپنی پنڈلی کو درست فرمایا۔ پھر ماں سیدہ عائشہ فرماتی کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت عمر آئے، انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی، سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ حضور لیٹے ہی تھے، ٹیک دے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور تہبند پنڈلی نظر آ رہی تھی، آپ نے درست نہیں فرمایا۔ ماں سیدہ عائشہ فرماتی کہ تھوڑی دیر گزری کہ عثمان ابن عفان آئے اور انہوں نے اجازت مانگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دینے سے پہلے آقا حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ حضور اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور پھر اپنی تہبند کو آپ نے درست فرمایا، لنگی کو آپ نے درست کر لیا، اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ حضرت عثمان بن عفان اندر آ گئے، بیٹھ کر کے باتیں ہوتی رہی، اور جب سب اپنے اپنے گھر چلے گئے، صدیق اکبر اپنے گھر، عمر ابن خطاب اپنے گھر، عثمان بن عفان اپنے گھر، ماں سیدہ عائشہ کہتی یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ میرے والد ابو بکر آئے، آپ لیٹے رہے،
آپ نے تہبند کو درست نہیں فرمایا، عمر آئے آپ لیٹے رہے، تہبند کو درست نہیں فرمایا، مگر یا رسول اللہ جیسی عثمان ابن عفان اندر آئے آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی لنگی کو درست فرما لیا، پنڈلی کو آپ نے چھپا لیا۔ میرے آقا مسکرا کر فرماتے عائشہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ عثمان بڑا حیا والا ہے، بڑا شرم والا ہے، اتنا شرم و حیا کا پیکر ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں، تو کیا میں اس سے حیا نہ کروں؟ یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ شرم و حیا کے بڑے وہ پیکر تھے۔ اور کتنے شرم و حیا کے پیکر تھے، مان یہاں پر ایک بات یاد آ گئی، کتنے شرم و حیا کے پیکر تھے، شاید کہ آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے۔ جب یہ خلیفہ بنائے گئے، اور اگر سن چکا ہے آپ نے تو پھر اپنے علم میں اضافہ فرما لیں، جب یہ خلیفہ بنائے گئے نا تو جو بھی خلیفہ بنتا تھا وہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتا تھا، تقریر، بیان، وعظ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق، اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عثمان خلیفہ بنائے گئے، امیر المومنین بنائے گئے، سارے مسلمان مسجد نبوی میں جمع ہیں، اکٹھا ہیں، حضرت عثمان ابن عفان ممبر پر تشریف ہو گئے بیان کرنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے، وعظ کرنے کے لیے، لیکن اتنے بڑے شرم و حیا کے پیکر تھے، صرف آپ نے الحمدللہ رب العالمین اتنا ہی پڑھا، اور پڑھنے کے بعد فرمایا لوگوں تم جانتے ہو جو نیا گھوڑا سوار ہوتا ہے تو اس کے لیے کافی دقت ہوتی ہے، میں پھر کبھی تقریر کروں گا، کر کے بیٹھ گئے آپ۔ کس کی میں بات کر رہا ہوں؟ عثمان ابن عفان کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے بخاری اور مسلم میں حدیث کو پڑھا نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت حدیث کو چلتی پھرتی دیکھا ہے، انہوں نے، جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، مصطفیٰ کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری ہے، ارے سارے خطیب ان کے قدموں پہ قربان ہیں، وہ اتنے بڑے خطیب، لیکن شرم و حیا کی اس قدر پیکر تھے، الحمدللہ بول کر کے بیٹھ گئے، کافر کبھی بیان کروں گا، اتنے شرم و حیا کے وہ پیکر تھے۔ اللہ پاک ان کی شرم و حیا کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج بڑی بے شرمی ہمارے اندر آ گئی ہے، بڑی بے شرمی، اگر میں اس میدان میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ شرم کس کو کہتے ہیں؟ بے شرمی کس کو کہتے ہیں؟ پھٹی ہوئی پینٹ پہننا بے شرمی ہے، ناچنا بے شرمی ہے، اپنے سروں کی کٹنگ ایسی کرانا کہ شیطان بھی شرم آ جائے، یہ بے شرمی ہے۔ خیر، اپنے اندر شرم اور حیا پیدا کریں، شرم و حیا کے پیکر بنیں، اس لیے کہ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا شرم ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان ابن عفان کی شرم و حیا کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور بھی بے شمار ان کے واقعات ہیں، اور ایک بڑی فضیلت کیا معلوم ہے جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے، رسول اللہ نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، اور کچھ ہی سالوں میں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 15 سے صحابہ کو لے کر مدینہ سے نکلے عمرہ کرنے کے لیے۔ حدیبیہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ کا نام ہے، یا مکہ سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے حدیبیہ۔ وہاں جیسی سرکار پہنچے تو مکہ والوں نے روک دیا، آپ عمرہ نہیں کر سکتے، نہ آپ کے غلام عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو بات چیت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان کو مکہ بھیجا۔ حضرت عثمان مکہ گئے، اور مکہ جانے کے بعد بات چیت ہوئی تو مکہ کے لوگوں نے کہا عثمان تم بڑے رئیس ہو، اور مکہ میں تمہاری ایک پکڑ ہے، ایک عزت ہے، بڑے امیر آدمی ہو، تم مکہ آئی گئے ہو، تو ایک کام کر لو، تم طواف کر لو، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر لو، تم عمرہ کر لو، لیکن ہم اس سال آپ کے نبی کو اور دیگر صحابہ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر آپ کو بھیجا جائے مکہ کسی وجہ سے، کیا آپ عمرہ کیے بغیر آ جائیں گے؟ عمرہ کریں گے نا؟ عمرہ کریں گے نا؟ کریں گے۔ اب جیسے دیکھیے نا، میں خود 2 مرتبہ میں نے عمرہ کی سعادت حاصل کی ہے، میں سارے زائرین کو کہتا ہوں کہ وہاں کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، عقیدہ درست نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی مکہ کا امام، مدینہ کے امام، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، ایک آدمی الٹا سیدھا قرآن شریف پڑھتا ہے، بہت غلط قرآن شریف پڑھتا ہے، بتائیے اس کے پیچھے کیا نماز ہوگی؟ پان بیچنے والا بھی کہے گا نہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔
چنا بیچنے والا بھی کہے گا، جو قرآن شریف کو سیدھا نہیں پڑھتا، الٹا سیدھا پڑھتا ہے، پروننسیشن، تلفظ، مخارج اور تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، یہ تو چنا بیچنے والا بھی کہے گا۔ تو جو صحیح سے قرآن نہیں پڑھتا اس کے پیچھے نماز نہیں ہے، تو جس کا عقیدہ درست نہیں تو اس کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کا قرآن صحیح نہیں اس کے پیچھے نماز نہیں، اور جس کا اللہ اور رسول کے بارے میں عقیدہ درست نہیں اس کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک صاحب ہماری مسجد میں بیٹھ کر کے مجھ سے کہنے لگے، ذمہ دار شخص، حضرت حج میں 50 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، 51 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، اس میں 1 لاکھ لوگ اپنی جماعت الگ بناتے ہیں اور 50 لاکھ لوگ کعبے کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مدینے کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ یہ 50 لاکھ لوگ غلطی پر ہیں اور صرف 1 لاکھ لوگ حق پر ہیں، ایسا ممکن ہے؟ میں نے بولا ٹھیک ہے حاجی صاحب، یہ بتائیے کہ کربلا کے میدان میں حق پر کتنے لوگ تھے اور باطل پر کتنے لوگ تھے؟ یہی بات، میں نام نہیں لوں گا ان کا، وہ سن رہے ہوں گے، بڑے ذمہ دار آدمی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کوشچن کیا، حج کے موقع پر، کوئی حج کے لیے جا رہے تھے، اس موقع پر میں نے کہا تھا تو کیا وہ 50 لاکھ لوگ غلط ہیں؟ اور کچھ لوگ اپنی جماعت الگ الگ بنا کے پڑھتے ہیں، کیا وہ 25-50 لوگ ہی صحیح ہیں، باقی ہزاروں لوگ غلطی پر ہیں؟ میں نے کہا کربلا کے میدان میں یزیدی 22,000 تھے اور کربلا کے میدان میں خاندان رسول صرف 72 افراد پر مشتمل تھا۔ اب بتائیے 72 صحیح تھے یا 22,000 صحیح تھے؟ خاموش ہو گئے۔ میں نے پھر کہا بتائیے میدان بدر میں 1000 سے زیادہ کفار تھے اور 313 صرف مسلمان تھے، 313 صراط مستقیم پر تھے یا 1000 لوگ صراط مستقیم پر تھے؟ وہ خاموش ہو گئے۔ پھر میں نے کہا بتائیے احد میں ان کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں تھے اور صرف 700 مسلمان تھے، کون حق پر تھا؟ بدر میں 313 حق پر، کربلا میں 72 لوگ حق پر اور احد میں صرف 700 لوگ یہ حق پر۔ تو آج اگر مکے کی سرزمین پر 25,000 ایک طرف ہے، 5,000 ایک طرف ہے، تو ہم تعداد کو نہیں دیکھتے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ کون میرے نبی کے راستے پر ہے۔ ہم تعداد کو نہیں دیکھتے کہ لاکھ ہے کہ کروڑ ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ کس کا سینہ محبت رسول کا مدینہ ہے۔ ہم تعداد نہیں دیکھتے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ کون رسول کو اپنی طرح کہتا ہے اور کون رسول کو آقا و مولا مانتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، عثمان ابن عفان سے لوگوں نے کہا کہ ہم تو ان کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، ایک کام کرو، آپ آگے تو آپ عمرہ کر لو، عمرہ کر لو۔ اگر ہمیں بھی کسی کام سے بھیجا جائے تو ہم مکہ پہنچ جائے تو عمرہ کیے بغیر ہم نہیں آتے، بلکہ 100-400 کلومیٹر کی دوری پر بھی پہنچ جائے، ارے بھائی اتنے قریب آ گئے، 8,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہندوستان سے جدہ، میں اتنا قریب آ گیا کہ عمرہ کیے بغیر چلا جاؤں، عمرہ کر کے آئیں گے نا۔ عشق کیا ہوتا ہے دیکھیے نا، عشق کیا ہوتا ہے۔ ہاں ایک بات مجھے یہاں پر بھی یاد آ گیا، میں جب عمرہ کے لیے گیا تھا نا، میں سارے قافلے والوں کو بٹھا کو نصیحت کر رہا تھا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں تھی، آپ اپنی نماز الگ پڑھ لیں، یہ ہمارے علماء بتاتے ہیں، آپ اپنی نماز الگ پڑھ لیں۔ ایک خاتون نے کہا ہم 1 لاکھ روپے خرچ کر کے اتنے دور سے آئے، آ کر کے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو فائدہ کیا ہے؟ وہ مولانا بولتے رہیں گے تم پڑھتے رہو، اپنا کام کرتے رہو، یہ ہوتا ہے۔ لیکن عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا عشق دیکھیں، مکہ کے رئیسوں نے کہا، مکہ کے جماعت والوں نے کہا، مکہ کے سرداروں نے کہا عثمان تم آ ہی گئے ہو مکہ میں، طواف کر لو، مقام ابراہیمی کے پاس نماز پڑھ لو، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کر لو۔ برجستہ تاریخی جملے عثمان ابن عفان کے، لوگوں میں اگرچہ مکہ آ گیا ہوں، کیا میں اپنے نبی کے بغیر عمرہ کروں؟ اپنے رسول کے بغیر میں عمرہ کروں؟ عمرہ رہ جائے یہ پرواہ ہے، لیکن نبی کو چھوڑ کر عثمان کبھی عمرہ کر ہی نہیں سکتا۔ بغیر عمرے کے آپ واپس تشریف لے گئے اور حضرت عثمان ابن عفان کو جانے میں تاخیر ہو گئی۔ اسی اسنا میں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے فرمایا آپ سب کے سب میرے ہاتھ پہ رکھ کر کے بیعت کرو۔ کس بات پر؟ کہ جب بھی تمہیں بلایا جائے گا رسول اللہ کے دین کی خاطر تم سب کچھ چھوڑ کر کے آ جاؤ گے میدان جنگ میں، یا کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، کبھی چوری نہیں کرو گے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دو گے۔ ان باتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے بیعت لی۔ حضرت عثمان تو تھے نہیں نا، عثمان تو تھے نہیں، لیکن یہ بات پھیلائی گئی کہ معاذ اللہ مکہ والوں نے عثمان ابن عفان کو شہید کر دیا۔ جب سارے صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی، سب صحابہ 1500 یا 1400 صحابہ تھے، سارے صحابہ نے جب بیعت کر لی، میرے نبی نے فرمایا عثمان یہاں نہیں ہے،
عثمان نہیں ہے اور وہ بیعت سے رہ جائیں گے تو سن لو یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور یہ ہاتھ میرا ہے. یہ ہاتھ عثمان کا ہے. اپنے ہاتھ کو نبی نے عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے. یہ فضیلت ایسی ہے جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے. نبی نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور یہ ہاتھ میرا ہے, اور اس پر اس کو رکھ کر کے سرکار نے حضرت عثمان کی بیعت فرمائی ہے. اور پھر فرماتے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے جب سے رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا میں نے کبھی اپنے اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو ٹچ ہی نہیں کیا ہے. اتنے وہ عاشق رسول تھے. یہ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا. اور میں نے آپ کو بتایا نا بدر میں وہ نہیں گئے تھے نا, بدر میں بیوی کی عیادت میں تھے, بیوی کی خدمت میں تھے, بیوی کی تیمارداری میں تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے اصحاب بدر میں ان کو شمار فرمایا ہے. اور ایک مجاہد کا مال غنیمت اللہ نے انہیں عطا فرمایا اور فرمایا بدر میں شریک ہونے والوں کے لیے جو فضیلت حاصل ہے بغیر شرکت کے اللہ نے وہ ساری فضیلتیں عثمان ابن عفان کو عطا فرمائی ہے. یہی وجہ ہے کہ عثمان ابن عفان کا نام اصحاب بدر میں ہم ہر مہینہ پڑھتے ہیں. اصحاب بدر میں ان کا نام موجود ہے. تو یہ فضیلتیں, یہ کمالات اللہ نے اگر کسی کو عطا فرمائی ہے تو عثمان ابن عفان کو عطا فرمائی ہے. اور اس کے علاوہ بے شمار آپ کے فضائل ہیں, آپ کے مناقب ہیں. بس ان کے سخاوت کے ایک دو فضیلتیں پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے بڑے فیاض تھے, بڑے سخی تھے, بڑے اللہ کی بارگاہ میں لٹانے والے تھے. جب اللہ کی بارگاہ میں دینے کی بات آتے نا تو آنکھ بند کر کے دیتے, کبھی نہیں سوچتے کہ اتنا جا رہا ہے, اتنا جا رہا ہے, اتنا جا رہا ہے, اتنا جا رہا ہے. اور یہاں لوگوں کا حال یہ ہے کہ ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں. وہ تو صدقہ نافلہ ہے تو ایک الگ چیز ہے, جو فرض ہے واجب زکوٰۃ یا جو صدقہ فطر واجب ہے اس کو دینے میں بھی لوگ ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں. نہیں مولانا تھوڑی پریشانی ہے, نہیں ابھی تو گھر بن رہا ہے, ابھی تو بزنس چل ہی رہا ہے, ابھی تو بینک میں کتنے 25 لاکھ ہی تو ہیں, پھر دیکھیں گے 1 کروڑ ہونے کے بعد. لوگ ٹال مٹول کرتے ہیں. اس کا مجھے اچھا تجربہ ہے, اس کا اچھا تجربہ. کیا لوگ باتیں کیا بناتے ہیں, کیا بہانے بناتے ہیں. لوگوں سن لو, یہ بہانے آپ کے مسجد کے امام کے سامنے چلے جائیں گے, اللہ کے سامنے کسی کا بہانہ نہیں چلے گا. اور یہ مسلمہ حقیقت ہے, جتنا اللہ کی راہ میں دو گے اللہ اس میں بے پناہ برکت ضرور عطا فرمائے گا. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے. جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات آئی تو آپ دل کھول کر کے لٹاتے. بے شمار ان کے واقعات ہیں سخاوت کے حوالے سے. بس ایک بات, ایک مرتبہ مدینہ المنورہ میں قحط پڑ گیا. قحط کا مطلب ہوتا ہے 4-5 سال تک بارش ہی نہیں ہوئی. قحط پڑ گیا, دانے دانے کے محتاج ہو گئے سارے لوگ. اسی اثنا میں ملک شام سے حضرت عثمان بن عفان کا مال تجارت آ رہا تھا. کئی اونٹوں پر حضرت عثمان بن عفان کا اناج آ رہا تھا. تو جب کاروباری جو بزنس مین تھے انہیں پتا چلا تو جو بڑے بڑے بزنس مین تھے, تاجر تھے, ان میں سے ایک شخص آیا, عثمان ابن عفان آپ کو اتنے میں پڑا ہے, میں اتنے نفع کے ساتھ اس کو لینا چاہتا ہوں, کیا آپ دیں گے مجھے مال؟ اور وہ نفع میں بیچنے والے تھے. عثمان ابن عفان نے فرمایا نہیں مجھے اس سے اور زیادہ چاہیے. وہ چلے گئے. دوسرے کاروباری آئے, انہوں نے کہا عثمان تمہیں اگر 10 میں پڑا ہے تو میں 15 میں دیتا ہوں, کیا مجھے بیچو گے؟ کہا نہیں مجھے اور زیادہ نفع چاہیے. وہ بھی چلے گئے. تیسرے صاحب آئے جو سب سے بڑے تاجر تھے, سب سے بڑے رئیس تھے مدینے کے. انہوں نے کہا عثمان میں 10 کے بدلے 20 دوں گا یا 5 کے بدلے 7 اور 8 دوں گا, اتنے نفع کے ساتھ میں خریدوں گا, مجھے دو گے؟ کہا مجھے اس سے اور زیادہ چاہیے. تو اس کاروباری آدمی نے کہا عثمان پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ امیر تو کوئی ہے ہی نہیں, مجھ سے بڑا تاجر اور بزنس مین تو کوئی ہے ہی نہیں, مجھ سے زیادہ نفع دے کر تم سے کون خریدے گا؟ حضرت عثمان ابن عفان نے مسکرا کر کے فرمایا میرے اللہ مجھ سے خریدے گا, میرا اللہ مجھ سے خریدے گا. سن لو میرے رب نے فرمایا ہے اگر تم میرے بندوں پر خرچ کرو گے تو میں 1 کے بدلے 70 گنا نفع عطا فرماؤں گا. اے تاجروں تم گوار ہے نا, جو کچھ مال تجارت آ رہا ہے میں نے سارے مدینوں کے لیے اس کو صدقہ کر دیا ہے, وقف کر دیا ہے, بانٹ دیا ہے, دے دیا ہے, مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. تو جب کہا نا کہ مجھ سے زیادہ کون تمہیں دے کر خریدے, کہا میرا اللہ مجھ سے خریدے گا. اس نے کہا کہ 1 دو گے تو 70 دوں گا, 1 دو گے تو 90 دوں گا, 1 دو گے تو 10 دوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ حضرت عثمان ابن عفان ہے. اس موقع پر جبکہ قحط سالی ہے, چاہے تو جیسے کہ آپ نے یہاں دیکھا ہے نا لاک ڈاؤن میں
یا جب گوشت پر پابندی لگی تھی ہے نا، 100 روپے کا گوشت، 200 کا گوشت 250 500 کلو تک بک رہا تھا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اس موقع پر سب لوگ گوشت کے پیاسے ہیں، بھوکے ہیں اور گوشت کو چاہتے ہیں، چلو اللہ کی رضا کے لیے ہم یوں فری میں بانٹ دیں. کوئی نہیں کیا، کوئی نہیں کیا. ٹماٹر 120 روپے کلو ہو گئے نا، 150 تک بھی بک رہے ہیں اچھے اچھے ٹماٹر. چلو بھائی اتنی مہنگائی ہے، غریبوں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی، ہم 150 کی بجائے فائدہ تو لیتے لیتے اس مہنگائی کے دور میں ہم 25 روپے کلو بیچ دیں گے. کوئی بیچے گا؟ یہ عثمان ابن عفان تھے، یہ عثمان غنی تھے. اللہ نے وہ جگر، وہ جذبہ اور وہ دل عطا فرمایا تھا کہ اس وقت سارے اناج کو اپنے مدینے والوں پر خرچ فرما دیا، خرچ کر دیا، صدقہ دیا. آپ کریں جب اپنے لیے ٹماٹر خریدے نا، محلے میں دیکھے کوئی غریب ہے، یہ اتنا ٹماٹر نہیں خرید سکتے، ہو سکتا ہے ٹماٹر کی جگہ املی نچوڑ کر کے کھانا سالن بنا رہے ہوں، چلو میں 1 کلو اپنی طرف سے ان کو دے دیتا ہوں. یہ کریں، نہیں کرتے، بہت کم لوگ کرتے ہیں. اور جو کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ انہیں سلامت رکھے، نہیں کرتے تو کرنے کی کوشش کریں نا، یہی تو ہے اللہ کو خوش کرنے کے ذرائع. اور ایک بات یاد رکھیں نا، جب جس چیز کی ضرورت زیادہ ہو اس کو صدقہ کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ کے رسول نے جنت کی ضمانت عطا فرمائی ہے. اب ایک آخری مثال بتا کر اپنی گفتگو ختم کر دوں. جب سارے مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے نا، تو مدینے میں جتنے کنویں تھے، بوڑیاں، سب کھارے پانی کے تھے. ایک کنواں تھا، صرف ایک کنواں جو میٹھے پانی کا تھا، اور وہ بھی ایک یہودی کے قبضے میں تھا. یہودی کے قبضے میں تھا. کھارا پانی کون پیے گا؟ کون پیے گا کھارا پانی؟ کون پیے گا؟ میٹھا پانی سب لوگ خرید کر پیتے تھے، امیر مسلمان خریدتے تھے، غریب لوگ بہت مشکل سے خرید کر کے پیتے تھے. تو میرے نبی نے دیکھا کہ یہاں مسلمانوں کو پانی کی سخت ضرورت ہے. اللہ کے رسول نے صحابہ کو جمع فرمایا اور فرمایا، اے لوگو، کون ہے جو اس کنویں کو یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو محمد اس کی جنت کی گارنٹی عطا فرمائے، جنت کی ضمانت دے دے. حضرت عثمان بن عفان فوراً کھڑے ہوئے، یہودی سے کہا کنواں بیچے گا؟ کہا پورا نہیں، آدھا بیچوں گا. آدھے کا مطلب کیا؟ 1 دن پانی تم نکالو گے، 1 دن پانی میں نکالوں گا. کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا 8000 دینار میں. 8000 دینار کا مطلب آج کے دور میں ہوا 8000 کروڑ ہو گئے. یا 5000 زکوٰۃ نہیں نکلتی، سوچیے ذرا. 8000 کروڑ 8000 دینار میں خریدا. کہا ٹھیک ہے. اور کیا ہوا کہ ٹھیک ہے، 1 دن تم نکالو گے، 1 دن ہم نکالیں گے. تو مسلمان ایک ہی دن میں اتنا پانی نکالتے تھے کہ دوسرے دن انہیں پانی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. تو اس میں یہودی کا نقصان ہونے لگا. تو یہودی نے بیٹھے بیٹھے سوچا اس کو اب رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک کام کرتا ہوں، یہ بھی آدھا کنواں بیچ دیتا ہوں، یہ بھی آدھا کنواں بیچ دیتا ہوں. تو پھر اس نے حضرت عثمان ابن عفان سے مشورہ کیا، ایک کام کرو، پورا کنواں خرید کر کے تم خرید لو. کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا 12000 دینار میں. 8 وہ 12 یہ، کل ہو گئے 20000. کہا حضرت عثمان ابن عفان نے ٹھیک ہے، یہ 20000 دینار لے لو، پورا کنواں دے دو. اب وہ کنویں کے مالک کون ہوئے؟ حضرت عثمان ابن عفان. حضرت عثمان ابن عفان نے خریدا، اور خرید کر اپنے گھر والوں کے لیے خاص نہیں کیا، اپنے لیے خاص نہیں کیا، سارے مدینے میں اعلان کروا دیا، آج سے سارے مدینے کے رہنے والے بسنے والوں کے لیے یہ کنواں وقف کر دیا، جو چاہے پانی نکالے اور اس کا پانی استعمال کرتا رہے. سب سے زیادہ ثواب اس وقت ملتا ہے جب لوگوں کو سخت کسی چیز کی ضرورت ہو اور وہ چیز اللہ کے راہ میں صدقہ کی جائے. اس پر تو نبی نے جنت کی ضمانت عطا فرمائی ہے. تو مدینے میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت تھی میٹھے پانی کی. حضرت عثمان نے اس کو خرید کر کے یہ کر دیا، وقف کر دیا. لوگ کپڑا دیتے ہیں، گھیوں دیتے ہیں، اناج دیتے ہیں، سب یہ، لیکن جس کو دے رہے اس کو پوچھو نا اس وقت سب سے ضرورت کس چیز کی ہے، کس چیز کی ضرورت ہے. آپ اس کی ضرورت پوری کریں گے، ادھر اس کا دل خوش ہوگا، ادھر آپ کے لیے جنت کا محل تیار ہو جائے گا. ایسے بے شمار واقعات ہیں. مسجد نبوی آپ نے دیکھا ہے نا، مسجد نبوی اگر نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ سب کو حقیقت میں اس کا دیدار نصیب فرمائے. طلب پیدا کریں، یا رسول اللہ مجھے بلوا لیجئے، اللہ مجھے اپنے گھر کا دیدار فرما، موت سے پہلے مجھے دیدار فرما. اگر آپ نے اپنے اندر یہ طلب پیدا کیا، رب کعبہ کی قسم، اللہ تعالیٰ ضرور مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے گا. اور مکہ جانے کے لیے، مدینہ جانے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے. آپ نے یہ سوچا ہوگا یار میں تو چنے بیچتا ہوں، میں تو ہوٹل چلاتا ہوں، میں تو کپڑا سلتا ہوں، میں مدینہ کب جاؤں گا. سوچو یار یہ سب باتیں ہونی ہیں.
مدینہ جانے کے لیے امیر اور رئیس ہونا ضروری نہیں ہے، مدینہ جانے کے لیے مدینے والے کی محبت پیدا کرنا ضروری ہے۔ میرے استاد زی محترم مفتی باوقار حضرت مفتی بشیر حشمتی صاحب قبلہ ایک مرتبہ یہ حج کے لیے گئے تھے، تو ان کے بازو میں جب یہ جا رہے تھے نا تو آپسی کے بعد جمع کر کے نصیحت کر رہے تھے، تو کہا کہ ایک میرے بازو میں غریب آدمی بیٹھا ہوا تھا فلائٹ میں، میں نے اس سے پوچھا آپ کتنے بار گئے؟ کہا یہ 6ٹھی مرتبہ میں جا رہا ہوں۔ 6ٹھی مرتبہ آپ؟ ماشاءاللہ ہاں، میرا کوئی اتنا بڑا بزنس بھی نہیں ہے اور میں کوئی اتنا رئیس آدمی بھی نہیں ہوں، بس یہ کہ نبی پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، درود کی برکتیں کہ نبی بار بار بلا کر کے دیدار فرماتے ہیں، اپنے شہر کی زیارت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ وہ طلب پیدا کیجئے، وہ جنون پیدا کیجئے، وہ لگا، وہ عشق پیدا کیجئے۔ واللہ اگر آپ نے وہ عشق پیدا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنبد کی بھی زیارت کروائیں گے، اور اگر ہمارا ایمان مضبوط رہا خود اپنے چہرے والدعا کی بھی زیارت سے مالا مال فرمائیں گے، ہے نا؟ تو وہ طلب پیدا کیجئے۔ تو مدینہ جانے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے، سینکڑوں امیر پڑے ہیں، حج کی توفیق نہیں ہے، سینکڑوں مالدار پڑے ہیں، عمرہ کی توفیق نہیں ہے، اور ہزاروں غریب جا کر کے آ گئے، پتا کیا چلا؟ سب کی بس کی بات نہیں ہے، سب کی بس کی بات نہیں ہے، وہی جاتا ہے جسے میرے مصطفیٰ بلاتے ہیں۔ یہ محفل عثمان غنی کے نام پر ہم نے منعقد کی ہے، کتنے لوگ ہیں مستان صوفے میں؟ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن کیا سب آتے ہیں؟ نہیں، سب کی بات نہیں ہے، یہ تو وہی آتا ہے جس کو میرا مصطفیٰ بلاتا ہے نا؟ یہ وہی آتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ، بڑے آپ کے قسمت کا ستارہ بہت عروج پر ہے۔ میرے نبی کے صحابی داماد رسول خلیفہ سوم عثمان غنی نے چاہا کہ آپ آئیں، انہوں نے چاہا تو اللہ نے آپ کو بھیج دیا ہے، ورنہ ہم ہوتے کون ہیں آنے والے؟ میں ہوتا کون ہوں بولنے والا؟ رب نے چاہا کہ میں سیرت عثمان بیان کروں، رب نے چاہا کہ آپ ان کی سیرت سنیں، تو اللہ نے آپ کو بھیج دیا اور مجھے بیان کرنے کی اللہ نے توفیق دے دی۔ یہ اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں سب کام، رسول کے چاہنے سے ہوتے ہیں سب کام۔ تو کہہ رہا تھا مسجد نبوی 2 رکعت نماز پڑھو، 1 نیکی کرو تو 50,000 نیکی کا ثواب، 1 نیکی کرو تو 50,000 نیکی کا ثواب مسجد میں۔ میرے نبی کی مسجد ہے، وہ جب مسجد بنائی جا رہی تھی نا تو جگہ کم ہو رہی تھی، اور جگہ دوسرے کے قبضے میں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو جگہ کو خرید کر کے اللہ کے لیے وقف کر دے؟ تو فوراً حضرت عثمان بن عفان کھڑے ہو گئے، اور کیا جلدی تھی، کوئی اور نہ کھڑا ہو اس لیے پہلے فوراً کھڑے ہو جاتے تھے، ہے نا؟ فوراً کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں خرید کر کے وقف کر دیتا ہوں۔ میرے نبی سے حضرت عثمان بن عفان نے 2 مرتبہ جنت کو خریدا ہے، ایک تو کنواں خرید کر اور ایک تو مسجد کو خرید کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کنواں خرید کر وقف کر دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ایک تو اس موقع پر اور ایک تو اس موقع پر کہ نبی نے فرمایا جو مسجد کو خرید کر کے وقف کر دے گویا کہ اس نے جنت کو خریدا۔ تو 2 مرتبہ یہ علماء نے لکھا ہے، لیکن آج میں ایک اور بات بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حضرت عثمان بن عفان کو جنت کی بشارت عطا فرمائے۔ بس آخر بات سننا چاہیں گے؟ اللہ کے رسول ایک کھجور کے باغ میں بیٹھے ہیں، آج بھی مدینہ المنورہ میں کھجوروں کے باغات ہوتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، کھجور کے باغ میں اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ دروازہ بند ہے، کسی نے دروازے پر دستک لگائی، میرے نبی نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری جاؤ دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ یہاں سے پتا چلا آنے والا کون ہے نا؟ میرا نبی جانتا ہے نا؟ یہاں کون بیٹھا ہے یہ بھی میرا نبی جانتا ہے، سب نبی جانتے ہیں۔ یا اور ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، نبی نے فرمایا جاؤ جو آ رہا ہے نا اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا آنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ ابو بکر صدیق ہے۔ میں نے سلام پیش کیا، کہا یا ابو بکر صدیق مبارک ہو، نبی نے تمہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ انہوں نے اس پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر دروازہ بند کر کے پھر آئے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، نبی نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری جاؤ دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت عطا کرو، جنت کی بشارت۔ تو انہوں نے دروازہ کھولا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے آنے والا کوئی اور نہیں تھا، خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دروازہ کھولا اور کہا کہ عمر تمہیں مبارک ہو، رسول اللہ نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔
پھر دروازہ بند کر کے پھر آ کے بیٹھ گئے. پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, دستک لگائی. نبی نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری جاؤ دروازہ کھولو اور آنے والے کو میرا سلام کہو اور اس کو جنت کی بشارت عطا کرو. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دروازہ کھولا تو دیکھا آنے والا کوئی اور نہیں تھا, خلیفہ سوم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کو بھی جنت کی بشارت عطا فرمائی تو انہوں نے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا اور اللہ کی کبریائی کو بیان کیا اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوئے. یہاں پر بھی اللہ کے رسول نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے, جنت کی بشارت. اور یہ ان کی شہادت کا واقعہ بہت ہی تفصیل طلب ہے, پھر کسی موقع پر ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن ان کی شہادت کی خبر مصطفیٰ نے بہت پہلے ہی عطا فرما دی تھی. یہ بھی میرے نبی کا علم غیب. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان, یہ چاروں احد پہاڑ پر تشریف لے جا رہے تھے. احد پہاڑ آپ نے دیکھا ہوگا, اور میرے نبی نے فرمایا یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. جنت میں کوئی پہاڑ جائے گا تو وہ احد کا پہاڑ جائے گا, وہی احد کا پہاڑ جس کو غلام ربانی نے اپنے ماتی کی آنکھوں سے 2 مرتبہ دیکھا ہے, اور انشاءاللہ اور 100 مرتبہ دیکھنے کا انشاءاللہ ارادہ ہے نا. انشاءاللہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے اس ارادے کو پوری فرمائے. احد کا پہاڑ, نبی نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. کیا خوش نصیب پہاڑ ہے. نبی فرمایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, ہے نا. اس پہاڑ کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں اور میرے نبی ہیں. یہ پہاڑ وجد میں آ گیا. کس وجہ سے وجد میں آ گیا؟ اس پہاڑ کی قسمت جاگ گئی کہ آج صدیق اس کے اوپر, فاروق اس کے اوپر, سخاوت کا تاجدار اس کے اوپر, نبیوں کا امام اس کے اوپر ہے, تو وجد میں نہیں آئے گا. وجد میں آ گیا, پہاڑ ہلنے لگا, حرکت کرنے لگا. نبی نے ٹھوکر ماری, فرمایا پہاڑ رک جا, اس لیے کہ تجھ پر امام الانبیاء ہے, تجھ پر ابوبکر صدیق ہے اور تجھ پر 2 شہید ہیں. یعنی ابو عمر بھی شہید ہے اور حضرت عثمان ابن عفان بھی شہید ہیں. 2 شہید تجھ پر ہیں. جب پہاڑ نے یہ سنا تو اپنی حرکت بند کر دی, ہلنا بند کر دیا. تو عمر اور عثمان دونوں کے, حضرت عمر اور حضرت عثمان کی شہادت کی خبر رسول اللہ نے بہت پہلے ہی عطا فرما دی تھی, اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اسی کے انتظار میں تھے کہ اللہ مجھے شہادت عطا فرمائے. اور جب رسول نے فرمایا کہ یہ شہید کیے جانے والے ہیں تو یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں شہید کیا جاؤں گا, مارا جاؤں گا, آپ دعا کر دیں نہیں مجھے آسانی سے بستر پر موت آ جائے. نہیں, وہ تو شہادت کو بڑے پیار سے گلے لگاتے تھے, بڑی محبت سے گلے لگاتے تھے. اس لیے کہ اللہ کے نام پر رسول کی محبت میں مرنے کا جو مزہ ہے نا, وہ مزہ اگر کسی کو مل جائے نا, وہ بار بار یہی چاہے گا کہ یہ بار بار مجھے مزہ ملتا رہے. جس کی ترجمانی میرا امام یوں کرتا ہے, جال ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, ارے جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.